آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کلام کھولیں اور کچھ بنیادی باتوں کو ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں کیا کیا لکھی ہوئی ہیں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 37 آیت سے 43 آیت تک میں پڑھنا چاہوں گا۔ یوں لکھا ہے، اور ایک نوشس بھی اس کے اوپر لگایا گیا تاکہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ میرے عزیزو، اس میں کسی بھی پہلو کو جو چرچ سکھاتا ہے یا چرچ جو آپ کو امپلیمنٹ کرواتا ہے، جو سیکھنے کا مقصد ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو پڑھیں، 1 سے 2 سے 3 بار چیزوں کو پڑھیں، کیونکہ ببلیکل ٹیچنگ کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ 5 سے 6 سے 7 بار ایک عبارت کو جب آپ پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور سمجھ آنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ سوال اٹھائیں کہ یہ چیز جو ایسی ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی، اسے وہ سوال جو کیا گیا وہ کیوں کیا گیا، اور جو وہاں اقرار کیا گیا ہے وہ کیوں کیا ہے، جو شخص یسوع سے سوال کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور جو پوچھنے والا ہے اور جو یسوع جواب آگے سے ان کو عطا کرتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کو، بنیادی باتوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح کلام کو پڑھیں، کیونکہ ہماری چرچ کی بیسک جو بکس ہیں اویلیبل ہوتی ہیں ان میں یہی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم گناہگار کیوں ہے، کس لیے کفارہ دیا گیا اور کس لیے ان ساری چیزوں کو سر انجام دیا گیا۔ تو اس میں بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ یہ دوسرا کلمہ جو آج اس نے ہمارے ساتھ یہ جو پڑھا جاتا ہے، ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ بیسیکلی ہم نجات کا کلمہ اسے کہتے ہیں۔ یہ سارے 7 کلمات کو ایک ہی سانچے میں سمونے کے لیے ہم اگر بات کریں کہ اس کو رکھیں اور ایک ہی سانچے میں رکھیں تو یہ نجات کا کلمہ ہمیں اسی لیے ملتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ ہم تو اپنے گناہوں اور اپنے کاموں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور تو بیجا اس پر کیوں کہتا ہے کہ تو اگر مسیح ہے تو اپنے آپ کو صلیب سے اتار، ہمیں بھی بچ، کیونکہ دائیں اور بائیں کا ایک کانسیپٹ تھا کہ دائیں والا جو تھا اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، لفظ ہے وہاں آئے، اور یہی یسوع مسیح نے اپنی دعائے ربانی میں سکھائی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئی۔ سوال یہ ہے، وہ تو گناہگار تھا ہماری نگاہ میں، تو پھر اس نے کیسے وہ بات کہہ دی، یسوع کی تعلیم کو اس نے کیسے جان لیا کہ تیری بادشاہی آئے گی، اور جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ کہیں نہ کہیں یسوع کی تعلیم کو جانتا تھا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی، اور خدا یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا، فردوس میں ہوگا۔ تو نجات آپ لوگوں کے لیے آج ہی ہے، آپ آج توبہ کریں گے، آپ کو آج ہی نجات۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔